اچھا، آج کی جو ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور جو اٹھتے ہی مجھے نظر آئی ٹویٹر پہ، وہ ارشد شریف صاحب کا قتل ہی کہنا چاہیے اس کو، جو کینیا میں کچھ گولیاں چلنے سے ہوا۔ اب اس وقت تک تو صبح کو اتنی اس کی آتھینٹک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی خبر، بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا کی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارشد شریف کو انہوں نے کسی اور سے کنفیوز کیا، اور یہ چیک پوسٹ پہ ان کو اطلاع آئی تھی کہ اسی طرح کی ایک گاڑی ہوگی تو آپ اس کو روک کے چیک کریں۔ تو جب ان کی گاڑی آئی تو یہ لوگ رکے بغیر نکل گئے، اور پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پولیس نے گولیاں چلائیں، جن سے کہ ارشد شریف صاحب جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اب اس کا ظاہر ہے کہ مجھے پوری معلوم نہیں ہے تفصیلات کہ وہ کینیا کیوں گئے تھے، کس کی گاڑی میں تھے، وہاں پہ کیا ان کا ایجنڈا تھا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوست کے پاس گئے تھے۔ بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کروں گی یا اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، حقائق کا نہیں پتہ تو قیاس آرائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں بتانا چاہوں گی، یا کم از کم لوگوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی کہ اور اس کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں۔ تو صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے جرنلسٹ نے اس کی مذمت کی ہے، اور لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے عام طور سے کہ جس شعبے کے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ اٹھایا جائے یا اس کا قتل ہو یا اس کو ٹارچر کیا جائے، تو عام طور سے اسی شعبے کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اسی سیاسی پارٹی کے لوگ سامنے آتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ مثلاً اگر جیسے جرنلسٹ ہیں تو جرنلسٹ ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ غم و غصہ ہوگا، جو کہ بالکل جائز بات ہے، لیکن اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز میں سے اگر کسی کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ڈاکٹرز کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آ کے تو اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ لیکن اصل میں ہمیں جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یا جو بات کہی جاتی ہے ہمیشہ سے، وہ یہ کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، اور جب تک ہم ہر قتل پر، ہر ٹارچر پر، ہر اس طرح کے انسیڈنٹس پہ ہم یک زبان ہو کے ہم احتجاج نہیں کریں گے، اور ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے، اور ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ اس کی ہمیں اصلیت پتہ چلے، یا اس کو ہمیں اس کی تفصیل بتائی جائے، سچائی بتائی جائے، تب تک یہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہی اس طرح کے پروٹیسٹ رہیں گے، اور اس سے یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہ افیکٹو نہیں ہوں گے۔ جب سب لوگ یک زبان ہو کے، یکجا ہو کے آواز اٹھاتے ہیں کسی مسئلے پہ، تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے گروپس کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں جرنلسٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے جرنلسٹ ہیں، جو اپنے اپنے طور پہ بہت محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک خبریں پہنچائی جائیں۔ تو اگر کیا ان کے ساتھ ایسا ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو کیا یہ آواز اٹھے گی؟ کیا صرف جو لوگ بڑے جرنلسٹ ہیں، جو مشہور ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، یہ جو زیادہ انفلوئنشلز ہیں، کیا صرف انہی کی موت جو ہے یا انہی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا جو ہے وہ قابل مذمت ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم اور ایک اور یہ سوال جو بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ارشد شریف صاحب جرنلسٹ تھے بھی یا نہیں تھے؟ مطلب ان کی جرنلزم پہ بھی کویسچن اٹھ رہا ہے، اور اس طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے، بہت سے صحافی جو ہیں ان کے اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون جرنلسٹ ہے یا کون نہیں ہے؟ اس کی جو سب سے ایفیکٹو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشن خود ہے، مطلب جرنلسٹ خود ہیں، وہ اپنے لیے ایک معیار تعین کریں، وہ خود اپنی کمیونٹی کا احتساب خود کریں۔
تو تبھی یہ رک سکتا ہے. اسی طرح ہر پروفیشن میں مطلب ڈاکٹرز جو ہیں, بہت سے ڈاکٹرز کو اس بات پہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پیسے بہت لیتے ہیں, دولت کماتے ہیں, مریضوں کا خیال نہیں رکھتے. کوئی قتل مطلب کوئی مریض مر جاتا ہے تو ڈاکٹروں پہ قتل کا الزام بھی لگتا ہے. تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں, اپنے لیے ایک معیار بنائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کا بھی یہی حال ہے, مطلب یہ کہ ان پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. تو جب تک ہر ادارہ خود اس پروفیشن کے لوگ اپنے لیے واچ ڈاگ آرگنائزیشنز یا سسٹم نہیں اسٹیبلش کریں گے, خود اپنا احتساب نہیں کریں گے, تو یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. کیونکہ اس کا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ریاست یہ فیصلہ کرے, ریاست بتائے کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے پروز اینڈ کونس ہیں. ریاست جب کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. تو ریاست کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انلیس کہ وہ ریاست جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے, وہ عوامی طاقت کی بل بوتے پہ وہ ریاست جو ہے وہ چل رہی ہے. تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو بھی سسٹم ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے. ادروائز ریاست کے ہاتھ میں اس طرح کے اختیارات دے دینا ایک اور اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. اب اس میں اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اداروں سے اٹھ جاتا ہے. مطلب اس وقت حامد میر صاحب کو میں نے دیکھا, انہوں نے ٹویٹ کیا, ان کی ٹویٹ سے ہی مجھے یہ ایکچولی پتہ چلا, اور اس کے نیچے بہت سے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ خود کون سے سچے جرنلسٹ ہیں, آپ خود ٹاؤٹ ہیں, اور اس طرح کے لینگویج یوز کی گئی تھی. اور اسی طرح سے بہت سے جرنلسٹ کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی تھی. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, گاسپ ہوتا ہے, اور اصل بات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہی مسئلہ جو تھا ابھی جب ای سی پی کا ورڈکٹ آیا, اس پہ بھی یہی سوال اٹھائے گئے. اسی طرح جو پچھلے چند ماہ میں یا پچھلے ایک سال میں ججز نے جو رولنگز دی ہیں یا جو عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, اس پہ بھی یہی سوال اٹھائے. تو لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اداروں سے, اور وہ تبھی بحال ہوگا جب ہر چیز سامنے کھل کے آئے گی, لوگوں کو صحیح بات پتہ چلے گی, اداروں کا اعتماد ہوگا اور کانفیڈنس بحال ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اچھا, اس کا جو دوسرا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آزادی رائے کا حق. اچھا, پاکستان میں آزادی رائے کا حق جو ہے وہ بہت کوشچنیبل رہا ہے, اور ابھی لیٹلی تو بہت ہی زیادہ اس کو کرٹیل کیا گیا. ظاہر ہے کہ آمریت کے دور میں یہ زیادہ مسئلہ تھا, لیکن سویلین حکومتوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھے وہ کسی نہ کسی طرح دبائی جائے. تو آزادی رائے جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا, اس کی ترقی کے لیے. مطلب آزادی رائے صرف یہ نہیں کہ آپ نے بس جو بول دیا وہ بول دیا, اس کا حق جو ہے, یہ والٹیئر نے کہا تھا کہ جو اس کے مرنے کے بعد یہ ایک کتاب تھی فرینڈز آف والٹیئر, اس میں یہ بات چھپی تھی. اس نے کہا تھا I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. مطلب میں آپ جو کہہ رہے ہو میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن میں مرتے دم تک آپ کے اس حق کا دفاع کروں گا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کہیں. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور پاکستان میں ہمیشہ سے آزادی رائے کی سپریشن رہی ہے. اب ایک تو ریاست کا رول ہوتا ہے آزادی رائے میں, لیکن اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سوسائٹی کا رول ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ڈاگماز ہیں اس کو چیلنج کوئی کرتا ہے یا اس پہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیا اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جاتا ہے یا اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے, کیا اس بندے کو سوشل سرکل سے نکال دیا جاتا ہے. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ایکچولی مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی ابھی حکومت آئی, انہوں نے اپنی سیاست شروع کی, تو بیرون ملک پاکستانی جو تھے وہ ظاہر ہے دل کھول کے عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور میں ظاہر ہے کہ ہم تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے بہت سے فرینڈز جو تھے وہ لوز کر لیے, کیونکہ ان کو میری باتیں پسند نہیں آئیں, بجائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ایز مائی رائٹ ٹو کرٹیسائز عمران خان. انہوں نے مجھے
وہ کرنا بند کر دیا، میری باتوں کو سننا بند کر دیا، یا مجھ سے اپنا جو کنیکشن تھا وہ بہت ہی لمیٹڈ رکھ لیا. تو جب آزادی رائے ہوتی ہے تو ہر ایک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شعبے پر، کسی بھی ایشو پر، کسی بھی معاملے پر وہ اپنی آواز اٹھا سکے، اپنی رائے دے سکے. اور یہ حق صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. مطلب یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تک، صرف صحافیوں تک، یا صرف چند لوگوں تک نہیں، بلکہ سوسائٹی کے ہر بندے کو یہ حق ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ منورٹیز کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہبی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں. وہ سب ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایشو پہ وہ بات کر سکیں. اب یہ سوسائٹی جو ہے، اگر ہم اس کو اتنا بند کر دیں گے کہ وہ کسی اور کی بات ہی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی تنقید ہی برداشت نہیں کریں گے ہم، تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. میں نے 2011 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اس وقت دا نیشن میں، اور اس میں نے اس کا ہیڈنگ تھی انویزیبل چینز. اس پہ میں کسی ایک اور ویڈیو میں بات کروں گی، کیونکہ میں اس ویڈیو کو بہت لمبا نہیں ہونے دینا چاہ رہی. لیکن انویزیبل چینز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. وہ خیالات کی آپ کے دماغ پہ چینز ہوتی ہیں، جس سے کہ آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے، آپ کے تخیل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، آپ کے سوچنے کی، سمجھنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کے ارد گرد ایک دیوار لگا دی جاتی ہے، یا ایک دائرے کے اندر آپ کو سوچنے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. بہرحال ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے. کیونکہ جو صحافی ہیں اگر وہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کو آزادی رائے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی چاہیے. تو میں جو ویڈیوز بناتی ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ان پوائنٹس کی طرف لے کے جاؤں جس پہ شاید کوئی اور بات نہ کر رہا ہو، اور آپ میری بات سوچیں، سمجھیں، اور پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو پہ بلیو کریں نہ کریں. بہرحال میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اس کو کم از کم سوچیں اور غور کریں. بہت شکریہ.